الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الحج 17ویں پارے کی یہ سورہ مبارکہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مدنی سورت ہے اور نصف پارے پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع ایسے ہیں کہ ایک رکوع میں اللہ جل جلالہ نے حج کے مسائل اور احکامات کو ذکر فرمایا، اور دوسرے رکوع میں قربانی سے متعلقہ احکام و مسائل ہے۔ تو آج کی نشست میں دوسرے رکوع میں سے چند آیات کی تلاوت میں نے کی ہے، اور یہ کل 4 آیات ہیں جن آیات میں اللہ جل جلالہ نے قربانی کا فلسفہ اور قربانی کے مقاصد اور جن لوگوں کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے ان کی نشانیوں کو ذکر فرمایا۔ گویا کہ 4 قربانیوں کے مقاصد ہیں اور 4 ان لوگوں کی نشانیاں ہیں جن کی قربانیاں اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے یہ بات ہمارے دل اور دماغ میں بیٹھ جائے اور ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ قربانی کے مقاصد کیا ہیں، اور اگر ان مقاصد کے بغیر ہم نے قربانیاں کی ہیں تو سمجھ لو کہ بس قربانی کی حقیقت ہم نے نہیں حاصل کی، صرف قربانی کا ظاہر ہے۔ میں مثال ایک عرض کرتا ہوں اور اس مثال سے آپ پھر سمجھ لیں گے۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا اور کانوں تک اس نے ہاتھ اٹھائے اور پھر وہ ہاتھ باندھ لیتا ہے، اور جتنا قیام کرنا ہوتا ہے اتنی دیر وہ کھڑا رہا، اس نے رکوع بھی کیا، 2 سجدے بھی کر لیے، اسی طرح سے دوسری رکعت کا قیام بھی کر لیا، رکوع سجدے بھی کر لیے، پھر آخر میں التحیات کی شکل میں بھی بیٹھا، سلام بھی پھیرا اور اٹھ کے چلا گیا۔ آپ کہیں گے کہ اس نے نماز پڑھی، لیکن وہ شخص جانتا ہے اور اس کا اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیسی نماز پڑھی۔ اگر وہ بغیر وضو کے یہ سب کچھ کر کے گیا، اس کی نماز قبول ہوگی؟ نہیں۔ اگر اس کے کپڑے ناپاک ہوئے، نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر اس کا جسم ناپاک ہوا، نماز قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر اس نے کھڑے ہونے میں کچھ بھی نہ پڑھا، قیام میں نہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، نہ کوئی اور سورت میں لائی، نماز ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی۔ دیکھنے میں ہمیں نماز کا ڈھانچہ تو لگ رہا ہے، نماز کی شکل تو ہمیں نظر آ رہی ہے، مگر اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول
نہیں ہے، چونکہ نماز کا ڈھانچہ ہے، نماز کی شکل تو ہے، مگر اس کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ ایک بار بھی پڑھنا تو دور کی بات، نہ تو پڑھا اور نہ اس کا دھیان اللہ کی طرف گیا، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ جو کچھ اس نے کیا ہے یہ تو نماز کے ساتھ اس نے مذاق کیا ہے، بجائے ثواب کے تو اس کو گناہ ہوگا کہ بلا وضو کیوں کھڑا ہوا۔ جب یہ بات آپ ذہن نشین فرما چکے تو قربانی بھی ایک عبادت ہے، ایک اس کا ظاہر ہے۔ ہم منڈی گئے اور منڈی سے ہم نے جانور خریدا اور خرید کر اس کو گھر لے آئے، چارہ کھلایا، 4 6 8 دن، ہفتہ 10 دن اس کی خدمت کی، اور 10 ذی الحجہ کو ہم نے اسے ذبح کر دیا عید کی نماز پڑھ کر، پھر اسے ذبح کر لیا، اس کے گوشت کے 3 حصے بھی کر دیے، تقسیم بھی کرا دیا، لیکن نہ تو قربانی کا مقصد پتہ تھا، نہ قربانی کے شرائط سے واقفیت تھی، نہ قربانی کے مسائل پتہ تھے، نہ قربانی کے آداب پتہ تھے، تو اس قربانی کی مثال ایسے ہی ہو گئی جیسے اس آدمی کی نماز، اس لیے کہ اس نماز کی حقیقت نہیں، شکل تو ہے، ظاہر تو ہے، مگر حقیقت نہیں۔ بالکل اسی طرح سے آج ہماری قربانیوں کی ظاہر اور شکل اور ڈھانچہ تو قربانیوں کا ہے، لیکن ہماری قربانیاں روح سے خالی ہیں، اور ہر عمل کے اندر ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک اندر اس کی روح ہوتی ہے۔ انسان کا ظاہر ایک ڈھانچہ اس کا جسم ہے اور دوسرا اس کے اندر اس کی روح ہے۔ اسی طرح سے قربانی کا ایک ظاہر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک اس کی روح ہے، اس کے مقاصد ہیں۔ اللہ پاک اس قربانی کے ذریعے سے ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ مقاصد ہم نے پورے کیے کہ نہیں کیے۔ اگر وہ مقاصد ہم نے پورے نہیں کیے تو قربانی کیسے ہوگی؟ تو میں تو کئی دنوں سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں اور بیان کر رہا ہوں، اللہ کرے دل و دماغ میں اتر جائیں، لیکن چونکہ آج کل ابھی بھی آپ دیکھیں جگہ جگہ جانور خرید کے لائے گئے، جانوروں کے پاس بیٹھ کر 2 2 3 3 4 4 گھنٹے بیٹھ کر گفت و شنید ہو رہی ہے، مگر مسائل سیکھنا، جاننا، مقصد قربانی کا سمجھنا، اس کی کسی کو بھی توفیق نہیں ہوئی۔ آج دن کو یہی مقاصد ایک مجمع میں میں نے بیان کیے، تو وہاں کچھ احباب مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب ہم نے تو جتنی بھی قربانیاں کی ہیں یہ مقاصد تو آج زندگی میں ہم نے پہلی بار سنے، اور ان مقاصد سے ہماری قربانیاں خالی تھیں، اب کیا ہوگا؟ تو چی حالت ہے، قیامت کے دن یہ عذر تو نہیں ہوگا کہ مجھے نہیں پتہ تھا، نہیں پتہ تھا تو کیوں نہیں سیکھا آپ نے۔ تو آئیے اس مختصر نشست میں، وقت اتنا ہے نہیں، مختصر نشست میں میں کوشش کروں گا کہ 4 قربانیوں کے مقاصد اور قبولیت کی 4 شرائط میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اللہ کرے ان مقاصد کے مطابق ہم قربانیاں کریں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو رواج دیا ہے، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو مروج کیا ہے، اور ہر امت میں ہم نے قربانیوں کا حکم دیا ہے۔ یہ کوئی آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، پہلی امتوں میں بھی قربانیاں ہوتی تھی۔ مقصد کیا ہے؟ کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، پہلا مقصد یہ بتایا کہ یہ جو چوپائے آپ خرید رہے ہیں، یہ جو جانور قربانیوں کے آپ بڑے جانور چھوٹے جانور خرید رہے ہیں، تاکہ ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت آپ اللہ کا نام ایسا لیں کہ اللہ کا نام آپ کے دل اور دماغ میں رچ بس جائے، یاد اللہ کی آ جائے۔ جس چیز سے آدمی کو محبت ہوتی ہے نا، ہر وقت اس کا ذکر آتا ہے زبان پر، یہاں تک کہ خواب میں بھی آدمی اسی کا ذکر کرتا ہے۔
بہت کم ایسا ہوگا کہ خواب میں ہم اپنے آپ کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھیں، یا خواب میں اپنے آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں، یا خواب میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھیں، یا خواب میں اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہوئے دیکھیں۔ یہ بہت کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو کام انسان کثرت سے دن کو کرتا ہے وہی خوابوں میں آتا ہے۔ ایک شخص کے بقول ایک بزرگ کے پاس گئے کہ مجھے ایک ایسا عمل بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہو جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کل شام کو آپ آ جانا، رات کو میں آپ کو عمل بتاؤں گا، رات آپ نے میرے پاس رہنا ہے اور رات کا کھانا بھی آپ نے میرے پاس کھانا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ شاگرد اپنے استاذ کے پاس خوشی خوشی پہنچ گئے کہ آج مجھے ایک عمل بتلایا جائے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوگی۔ رات کو انہوں نے ضیافت کا اہتمام کیا اور ضیافت میں انہوں نے مچھلی تلوائی، خوب مسالے ڈالے اس میں، اور یہ منع کر دیا کہ کھانے کے دوران پانی نہیں پینا ہے اور بعد میں بھی نہیں پینا ہے، اگر پانی پیا تو زیارت نہیں ہوگی۔ تو اس زیارت کے شوق میں وہ اللہ کا بندہ پیاسا سویا، اور رات کو اس کو بار بار پیاس لگی، مگر وہی بات یاد تھی کہ پانی نہیں پینا ہے۔ اب جب اس کو آنکھ لگے، پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل جائے، پھر کوئی خواب آئے، پھر کھل جائے۔ صبح پوچھا استاذ نے کہ آپ کو خواب میں زیارت ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا آپ نے تو کہا تھا کہ زیارت ہوگی۔ کہا کیا دیکھا تم نے خواب میں؟ کہا میں تو خواب میں دیکھ رہا تھا کہ سمندر ہے، اس میں نہا رہا ہوں، ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے، اس سے پانی پی رہا ہوں، برف ہے وہاں ہوں، اس طرح کے مناظر میں نے دیکھے۔ تو فرمایا یہ اس طرح کے مناظر اس لیے آئے کہ آپ کو پانی کی طلب تھی، شدید پیاس تھی، پانی کی طلب تھی، وہی آپ کو خواب میں آیا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو طلب ہوگی تو وہ خواب میں خود ہی آ جائے گی، کوئی عمل نہیں ہے۔ اگر آپ سنت کی اتباع کریں گے، دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آپ کریں گے تو آپ کو خواب میں وہ آئیں گے۔ جس آدمی کو آپ ہم وقت سوچتے ہو، دن کو رات کو ہر وقت اسی کو سوچتے ہو، وہ خوابوں میں آتا ہے۔ تو یوں اللہ کا نام رچ بس جائے کہ آپ سوتے میں بھی اللہ کا نام لے رہے ہو، جاگتے میں بھی اللہ کا نام لے رہے ہو، اور اتنا طویل اللہ کا نام اس طرح سے آپ کو ہو جائے، ایسا ہو جائے کہ گھر سے نکلے تو اللہ کا نام، یہاں سے جانور خریدنے کے لیے منڈی جا رہے تو کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے۔ گھر کے سربراہ کو آپ نے پیسے دینے ہیں، گھر کی خواتین نے لو بھائی یہ میرے سے پیسے لو، اور اللہ کی رضا کے لیے میرے لیے بھی جانور لے کے آنا۔ قربانی جانور خریدنے کے لیے، خریداری کے لیے پہنچ گئے منڈی میں، کس لیے خرید رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ داخل ہوتے وقت منڈی میں، منڈی داخل ہونے کی، بازار داخل ہونے کی دعا پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ عبادت ہے نا۔ اللہ کو یاد کیا کہ نہیں کیا؟ پھر خریداری کے وقت کی دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ارے بھائی نہیں پڑھی تو دعا ہو، خریداری ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ ارے خریداری تو ہو جائے گی بھائی، لیکن سنت کیا ہے؟ یہ عبادت کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے وضو میں کلی نہیں کی تو وضو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ وضو تو ہو جائے گا، مگر سنت چھوٹ گئی۔ اس قربانی کی عبادت میں اگر آپ نے بازار یا منڈی داخل ہونے کی دعا نہ پڑھی تو سنت رہ گئی، اگر آپ نے خریداری کی دعا نہ پڑھی تو سنت رہ گئی۔ جب سنتیں آپ کے اعمال میں رہ گئی تو سنتیں رہنے کی وجہ سے فرض پر اثر پڑتا ہے، اور وہ قربانی آپ کی متاثر ہوگی، اس میں وہ یکسوئی نہیں آئے گی، اس میں وہ روح نہیں پیدا ہوگی، اس لیے کہ سنتیں چھوٹی ہیں۔ پھر جانور کو گھر لے آئے، کیا ان آداب کے ساتھ آپ نے اس جانور کو کھلایا پلایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے؟ چارہ ڈالنا، جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ جانور شعائر اللہ، اللہ کی قدرت کی ایک نشانیاں ہیں، کیا آپ نے اس کو سمجھا؟ کیا اس جانور کو یہ دیکھ کر آپ نے یہ تصور کیا کہ یہ میری اطاعت کر رہا ہے تو مجھے اللہ کی کتنی اطاعت کرنی چاہیے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، خریداری سے لے کر گوشت کی تقسیم تک، گوشت کے کھانے تک، ہر آن ہر گھڑی آپ کو اللہ کا نام یاد رہ جائے، آپ کے دل و دماغ میں اللہ کا نام بس جائے، اللہ کی یاد بس جائے۔ یہ پہلا مقصد ہے قربانی کا، تاکہ اللہ کی یاد رچ بس جائے، آپ کے دل و دماغ کے اندر پیوست ہو جائے،
اور فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہمارا الہ اور معبود تو ایک ہی اللہ ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، جیسے میں نے اس اللہ کے لیے قربانی کی ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، میں اپنی ساری کی ساری زندگی اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ آج تو قربانی کر لی، تجارت وہ میرے اپنے طریقے پر ہوگی بھی، سود نہیں چھوٹ سکتا، جھوٹ نہیں چھوٹ سکتا، لوٹ کسوٹ نہیں چھوٹ سکتی، خیانت نہیں چھوڑی، تو فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ کے سامنے جھک جانا نہیں ہوا۔ ایک قربانی تو کر لی، لیکن زندگی کے باقی معاملات پر اور زندگی کے باقی مراحل پر اس قربانی کا اثر کیوں نہیں پڑا؟ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان میں روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو وہاں اس کا مقصد بیان کیا جاتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ روزے کا انسان کی زندگی پر اثر پڑنا چاہیے، آدمی کے کاروبار پر اثر پڑنا چاہیے، آدمی کے گھر پر اثر پڑنا چاہیے، آدمی کے خاندان پر اس کا اثر مرتب ہونا چاہیے، انسان کی زندگی پر اس کا اثر مرتب ہونا چاہیے کہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد کی زندگی میں نمایاں فرق نظر آ گیا۔ اسی طرح سے قربانی سے پہلے اور قربانی کے بعد کی زندگی میں نمایاں فرق ہونا چاہیے۔ یوں اللہ کو یاد کیا جائے تو تب قربانی کا ہدف اور مقصد حاصل ہوگا۔ پھر فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، خوشخبریاں سنا دو ان لوگوں کو جو اللہ کے سامنے تواضع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ تو پہلا مقصد قربانی کا یہ سمجھایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا نام رچ بس جائے، تمہارے دل و دماغ میں اللہ کا نام رچ بس جائے، کسی لمحے اللہ کا نام تمہارے ذہن سے محو نہ ہو، غائب نہ ہو۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے گا، گزشتہ امتوں کے اندر لوگ قربانیاں بتوں کے نام کر کے نامزد کرتے تھے، ان چیزوں کو اس امت میں اللہ نے خاص اپنی ذات کے لیے کر لیا، جہاں جہاں شرک کے شائبے تھے ان سب کو ختم کر دیا۔ اب مجھے بتائیے، ایک آدمی جانور لے آیا اور اپنے گھر کے سامنے اس نے جانور باندھے ہیں اور بڑی بڑی لائٹیں بھی لگا لی ہیں اور خود بھی جناب کرسیاں لگا کے بیٹھ گئے ہیں اور دوست و احباب دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور اس جانور کی نمائش ہو رہی ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ نمائش کرنا یہ اس توحید کے خلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ مقصد فوت ہو گیا، یہ نمود و نمائش یہ مقصد فوت ہو گیا۔ اتنے کا جانور لایا ہوں، اتنے کا لایا ہوں، بھائی کتنے کا لائے ہو؟ ارے میں جانوں میرا اللہ جانے، یہ کس کے لیے لایا ہوں؟ اللہ کے لیے لایا ہوں۔ پھر مجھے کیا ضرورت ہے اس کے چرچے کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے مجھے اپنے اسٹیٹس پر لگانے کی؟ کیا ضرورت ہے کہ مجھے اس کی تصویر کشی کر کے جناب فیس بک پر چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ واٹس ایپ پر سب کو ترسیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نمائش کر رہا ہے؟ اگر یہ نمائش کر رہا ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا، صرف اللہ کے سامنے جھک جاؤ، یہ جھکنے والا جذبہ اس کے اندر نہیں آیا۔ تو اس لیے پہلا مقصد یہ قربانی کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ خریداری سے لے کر گوشت کی تقسیم تک ہر لمحے میں اللہ کی یاد دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ نمبر 2، دوسرا مقصد ارشاد فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلکہ اس دوسرے مقصد سے پہلے وہ 4 صفات عرض کر دیتا ہوں جن 4 صفات پر اللہ قربانی کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 1، ان لوگوں کی قربانی قبول ہوگی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام آئے تو ان کا دل اللہ کے خوف سے کانپ جائے۔ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آئے تو ان کا دل اللہ کی محبت سے مچل جائے۔ اللہ کا نام آئے، آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ کس کا نام لیا؟ یہ میرے اللہ کا نام، یہ میرے پیارے رب کا نام، یہ میرے پیارے اللہ کا نام ہے۔ یہ جانور کس کا؟ یہ میرے پیارے اللہ کے نام ہے، یہ میرے رب کے نام ہے۔
یہ میرے اللہ کا دیا ہوا مال اس اللہ کے نام پر اس اللہ کے حکم سے قربان کر رہا ہوں. یہ ہے وجلت قلوبہم. جانور کو دیکھے، جانور کو چارہ ڈالے اور اس کی گردن پر ہاتھ پھیرے، اندر اندر جی میں خوش ہو رہا ہو، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ یہ تیرے نام پر، اے اللہ یہ تیرے نام پر، اے اللہ یہ اولاد کا بدل ہے، اے اللہ اگر تو اولاد کے ذبح کا حکم دیتا تو میں وہ بھی کرنے کے لیے تیار تھا، مگر تیرا احسان ہوا، تیرا کرم ہوا، تیرا فضل ہوا، تو نے اولاد سے حکم کو پھیر دیا جانور کی طرف. بار بار یہ تصور تو ہو. وجلت قلوبہم، اللہ کا نام آئے تو دل محبت سے مچل جائے، اللہ کا نام آئے دل خوف سے کانپ جائے. نمبر 2 والصابرین علی ما اصابہم، اور مصیبت جو آئے، تکلیف آئے، اس پر برداشت کر لے. کسی نے کچھ کہہ دیا، برداشت کر لے. قربانی کے موقع پر خرچ زیادہ ہو گیا، برداشت کر لے. کس لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا ہے. کوئی بات نہیں، ہم اپنی 10 ضروریات کو، خواہشات کو پیچھے کر کے ایک بیوی کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیسے اس پر لگا دیتے ہیں. شادی کا موقع آیا، عزیزوں کی شادی آئی، سب کے گھر میں جوڑے بنائے، بچوں کے بھی، بیوی کے بھی، اپنے بھی، حالانکہ جوڑے بنانے کی استطاعت نہیں تھی مگر زبردستی کر کے جوڑے بنا لیے. اسی طرح سے اگر قربانی کی استطاعت اور گنجائش نہیں ہے، فرض ہے قربانی، تو اسے قربانی کرنی چاہیے اور لازمی کرنی ہے. اسے اتنا بڑا اجر کہ کیا ملے گا؟ کہا ہر بال پر نیکی ملے گی، ہر بال پر نیکی ملے گی. ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ قربانی کے اندر اپنا حصہ شامل کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں، ذی الحجہ کے دنوں میں، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے. آپ نے 50,000 کی قربانی لے لی مثلا، مزید آپ کے پاس 25,000 روپے ہیں. اب دل آ رہا ہے کہ 25,000 روپے میں کسی کو صدقہ کر دوں، یعنی یہ 75,000 روپے آپ کو دینا ہے، اللہ کے نام پر دینا ہے. ایک آپ نے قربانی لے لی، مزید 25,000 روپے آپ کے پاس بچ گئے. ایک خیال یہ آتا ہے کہ یہ پیسے میرے پاس ہیں، عید والے دن، دوسرے دن میں یہ کسی کو دے دوں تاکہ وہ اپنی کوئی ضرورت پوری کر لے. فلاں بچی کی شادی ہے، اس کو دے دوں، فلاں بچے کی شادی ہے، اس کو دے دوں. لیکن حدیث یہ بتا رہی ہے کہ ان دنوں میں اگر تمہارے پاس پیسہ آ گیا تو سب سے بہتر صدقہ کیا ہے؟ قربانی کا. یہ جو لوگوں کو آج ایک بلا سوجی ہوئی ہے کہ اتنے بڑے جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، جناب کسی لڑکی کا جہیز بنا لیتے. بھائی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے از خود 100 اونٹ ذبح فرمائے ہیں ایک موقع پر. 100 اونٹ. آپ کے لیے ایک کافی نہیں تھا، 2 کافی نہیں تھے، 10 کافی نہیں تھے، 100 اونٹ آپ نے خود ذبح فرمائے ہیں. 100 اونٹ آپ نے قربان کیے. 100 اونٹوں کی قربانی کی، 63 کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا. تو یہ کیا سمجھایا کہ ان دنوں میں سب سے بڑھیا اور سب سے بلند ترین عمل وہ کیا ہے؟ قربانی کے جانور کا خون بہانا اللہ کی رضا کے لیے. تو اس لیے فرمایا قربانی ان کی قبول ہوگی. والصابرین علی ما اصابہم، جو صبر کرنے والے. نمبر 3 والمقیم الصلاۃ، جو نماز قائم کرنے والے ہیں ان کی قربانی قبول ہوگی. یہ کیسا قربانی کرنے والا ہے؟ چھری پھیرنے کے لیے آ گیا، فجر کی نماز ارے وہ تو نہیں پڑھی. اور کچھ ظالم ایسے بھی کہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھی لیکن قربانی کرنے کے لیے یہ بھی آ جاتا ہے سامنے. یہ کیسی قربانی؟ قرآن کہتا ہے والمقیم الصلاۃ، نماز کا قائم کرنے والا ہو اس سے اللہ قربانی قبول کرے گا، اس سے اللہ قربانی قبول کرے گا. اللہ اکبر. اور آج نمازوں کی لاپرواہی، یہ ساری رات جو جانوروں کے پاس بیٹھنے والے ہیں دوست و احباب، انہیں جا کے یہ پیغام دیا جائے کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جو نماز کا پابند ہوگا. تم نے مغرب کی نماز چھوڑی ہے، عشاء کی نماز چھوڑی ہے، فجر کی نماز چھوڑی ہے، کس منہ سے اس جانور کی گردن پر چھریاں چلاؤ گے؟ اس لیے کہ زبان حال سے وہ جانور کہے گا میری گردن پر تو چھری چلی ہے لیکن تمہاری نیند پر تو چھری نہیں چلی. تو نے تو اپنی نیند کو بھی قربان نہیں کیا، تو نے تو اپنی خواہش کو بھی قربان نہیں کیا.
اور ایک جواب ہماری زبان پر بڑا آسان آ جاتا ہے، اللہ کوئی میری قربانیوں کا بھوکا ہے؟ اللہ کوئی میری نماز کا بھوکا ہے؟ اللہ کو کوئی میری نماز کی ضرورت ہے؟ یہ کیسی ظالمانہ باتیں کرتے ہو، یہ کس قدر نا انصافی کی باتیں کرتے ہو، یہ نازیبا گفتگو ہے، یہ اللہ کو ناپسند گفتگو ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کر رہے ہیں، فرض نہیں چھوٹ رہا، اور فرض بیماری کی حالت میں ہیں۔ دو صحابہ کے کندھوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، پاؤں آپ کے زمین پر لڑکھڑا رہے، صحیح طرح سے جم نہیں پا رہے بیماری کی حالت میں، مگر آپ نماز کے لیے پہنچ رہے، نماز کے لیے آپ پہنچ رہے، کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے نہیں تو اشارے سے۔ آخری زبان کے الفاظ تھے السلام وما ملکت ایمانکم، نماز اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ آج کتنا فیصد طبقہ ہے جو نماز کو چھوڑ بیٹھا ہے؟ کیسے قربانیاں قبول ہوگی؟ وہ قربانی کے فلسفے کو، مقصد کو کیسے پائیں گے؟ اور چوتھی صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہو۔ اللہ نے جو دیا ہے مال، اسے خرچ کرے، علم اسے خرچ کرے، صلاحیت اسے خرچ کرے، جان اسے خرچ کرے، طاقت اسے خرچ کرے، اقتدار اسے خرچ کرے۔ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سب کچھ کو اللہ کے دین پر لگائے۔ یہ صفت اندر موجود ہے تو ایسوں کی قربانیاں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں۔ پھر 4 باتوں کو دہراتا ہوں جن کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب اللہ کا نام آئے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھے۔ نمبر 2، مصائب اور پریشانیوں اور تکالیف اور شدائد پر صبر کرنے والے ہوں۔ نمبر 3، نماز قائم کرنے والے ہوں۔ اور نمبر 4، اللہ کا جو کچھ دیا ہوا ہے، چاہے مال ہو، چاہے صلاحیت ہو، چاہے علم ہو، چاہے اقتدار ہو، چاہے جان ہو، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ اندر موجود ہے۔ تو جس شخص میں یہ 4 صفات ہیں ان کی قربانیاں اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ اب آتے ہیں مقاصد کی طرف۔ ایک مقصد بیان کر چکا ہوں کہ ہم ہر وقت اللہ کا نام تاکہ رہے، اور خریداری سے لے کر جانور کی ذبح تک، ذبح سے لے کر گوشت کی تقسیم تک، ہر وقت اللہ پاک کی ذات عالی کا نام دل میں موجود رہے۔ نمبر 2، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ بڑے قداور جانور بدنا، اونٹ کو کہتے ہیں۔ جَعَلْنَاهَا لَكُم، ان جانوروں کو ہم نے تمہارے نفع کے لیے بنایا ہے۔ اور مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ شعائر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ بیت اللہ شعائر اللہ ہے، قرآن کریم شعائر اللہ ہے، نبی شعائر اللہ ہے، صفا مروہ شعائر اللہ ہے، نماز شعائر اللہ ہے، اذان شعائر اللہ ہے۔ کہیں اذان ہوئی، آپ کو آواز آئی تو آپ کہیں گے یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہی کہیں گے نا کہ اذان کی آواز آ رہی۔ جن چیزوں سے اسلام کا تشخص ظاہر ہو ان کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ تو جب قربانیوں کا سیزن اور موقع آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں ہر طرف جانور بندھے ہوئے، ہر آدمی کہے گا کہ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی قربانیوں کا زمانہ ہے کہ نہیں؟ تو شعائر اللہ کی تعظیم کا قرآن حکم دیتا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو لوگ شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ جب جانور شعائر اللہ میں سے ہے تو اس جانور کو مارنا پھر درست نہیں ہے۔ اس کے چارے اور پانی کا خیال ایک آدمی نہیں رکھتا، یہ شعائر اللہ کی تعظیم کے خلاف کر رہا ہے۔ یہ ذبح کے وقت اسے گھسیٹتا ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ یہ اسے لات مار رہا ہے، لات سے اس کو سیدھا کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ یہ دم سے پکڑ کے اسے کھینچتا ہے اور گھسیٹتا ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ یہ آپ کا کام ہے، آپ کی قربانی ہے، آپ نے کسائی کے سپرد سب کچھ کر دیا، آپ نے پیسے اس کو دینے ہیں، یہ شعائر اللہ کی تعظیم آپ نے کرنی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ قربانی کا جانور یہ آپ کی اولاد کا نعم البدل ہے۔ کیا ہے؟ اولاد کا نعم البدل ہے۔ تو کیا آپ اپنے بیٹے کو اس طرح سے گھسیٹنے دیں گے؟ کسی کو اس طرح سے کسی کو لات کے ذریعے سے دھکا دینے دیں گے اس کو؟ تو پھر آپ کسائی کو کیوں اجازت دیتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں قریب دیکھتے؟
کہ شعائر اللہ ہے، اس کی تعظیم. بھائی تعظیم کا یہ مطلب نہیں اس کو سجدہ کرو، لیکن طریقے سے ذبح کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے ہیں، کیا وہ آداب ہم جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا چھری تیز کر کے لاؤ. آپ نے فرمایا ذبح کے علاوہ کوئی اور تکلیف اس جانور کو نہیں ہونی چاہیے. آپ کے عمل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ چھری جانور کے سامنے بھی تیز نہ کرو، اس سے اس کو اذیت ہوتی ہے. یہ آداب ہیں. ان آداب کی رعایت، اگر چلو چھری تیز سامنے کر دی، اگر جناب چلو اس نے زبردستی اور سختی سے گرا دیا اور اس نے اس کو کیا قربانی نہیں ہوگی؟ اگلا تو یہی کہ ارے مول صاحب ہو جاتا ہے. بات ہو جانے کی نہیں ہے بھائی. بات میں پھر وہی کہوں گا، اگر ایک آدمی مرد ہے، اگر ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس کا حصہ چھپا ہوا ہے، ناف بھی ڈھکی ہوئی ہے، گھٹنے بھی ڈھکے ہوئے ہیں، تو بتائیے نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی بھائی؟ تو پھر اسی طرح سے کیوں نہیں پڑھتا؟ کیوں قمیص پہن رہا ہے؟ کیوں سر پر ٹوپی پہن رہا ہے؟ تو وہ ایسی ہی ہے. پھر جو آپ یہ کہتے ہیں نا ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ایسے ہی کہ ننگا دڑنگا بس اس نے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک پہنا ہوا، باقی پورا جسم جنگا. بھائی اسی طرح سے جائے اپنے آفس میں، اسی طرح سے جائے کاروبار میں، ہو جاتا ہے. یہ کیا فلسفہ کہ نماز اور دین کی بات جب آتی ہے تو مول صاحب ہو جاتی ہے. یار یہ ایسے ہی تم سختیاں کرتے ہو، یہ سب بنائی ہوئی تمہاری باتیں. جہاں بات کرو سنت کی، ارے مول صاحب ہو جاتا ہے. جہاں بات آئی شادی کی، نہیں مول صاحب یہ تو کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے. وہاں یہ بھی لوازمات چاہیے، وہاں اچھا جوڑا بھی چاہیے، اوپر سے واسکٹ بھی چاہیے، ایسے جوتے بھی چاہیے، ایسی ٹوپی بھی چاہیے، اور جناب بال بھی ایسے ہوں. اور پھر خواتین تو ماشاءاللہ پھر ایسا سوٹ ہونا چاہیے، پھر اس کا میچ ایسا ہونا چاہیے، پھر جوتے بھی میچ کے ہوں، پھر چوڑیاں بھی میچ کی ہوں، اور پھر دوپٹہ بھی میچ کا ہو. کیا اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی؟ کیا اس کے بغیر شرکت نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے. وہاں کیوں نہیں کہتے ہو جاتی ہے؟ وہ سب کرنا پڑتا ہے نا. سوچو تو صحیح، دنیا کے ساتھ کیا کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کیوں دھوکے دے رہے ہیں اللہ کو؟ کیوں اللہ کو دھوکے دے رہے ہیں کہ ہو جاتا ہے؟ کیوں اللہ کو دھوکے دے رہے ہیں؟ یہ شیطان پٹیاں کیوں پڑھا رہا ہے؟ اور وہاں ظالم کیوں نہیں پٹی پڑھا رہا ہے کہ ہو جاتا ہے؟ وہاں شور کی گنجائش نہیں تھی نا، کہتی نا، گھر والی کہتی کہ ارے نہیں گنجائش ہے تو کوئی بات نہیں، پرانے کپڑوں میں چلی جاؤں گی نا، شادی میں شرکت تو ہو جائے گی. نہیں جی، کرنا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کے لیے الگ معیار ہو گیا ہمارے، اور مخلوق کے لیے الگ ہو گیا. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ارشاد فرمایا کہ یہ شعائر اللہ ہیں، قربانی کے جانور. لکم فیہا خیر، ان جانوروں میں تمہارے لیے منافع ہیں، ان میں تمہارے لیے خیر ہے. کیا منافع ہیں ان میں تمہارے لیے؟ ان جانوروں کا گوشت تم ہی استعمال کرتے ہو، کھالیں بھی تمہارے کام کی ہیں، ہڈیاں بھی تمہارے کام میں آتی ہیں، اس کے سارے اجزاء تمہارے کام میں آتے ہیں. فاذکروا اسم اللہ علیہ صوافا، پھر خاص طور پر بڑے جانور یعنی اونٹ جب اس کو ذبح کرو، اس کو نہر کرنے کا حکم ہے. نہر کرنا ہے، اس کو کھڑے کر کے نہر کرو. فاذکروا اسم اللہ علیہ صوافا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا اونٹ کا ایک اگلے پاؤں میں سے ایک پاؤں باندھ کر کے 3 پر اسے کھڑا کیا جائے اور پھر اس کو نہر کیا جائے. یہ سنت طریقہ ہے، یہ ہے سنت طریقہ. یہاں تو ایک ہنگامہ لگ رہا ہوتا ہے، ایک میلہ لگ رہا ہوتا ہے. قصائیوں کو بھی نہیں معلوم کہ مسنون طریقہ اس کے نہر کا کیا ہے. اس مسنون طریقے پر لایا جائے. اونٹ خریدنے والوں پہلے مسنون طریقہ پتہ کرو، اس کے نہر کا سنت طریقہ معلوم کرو، اس سنت کے مطابق اس کو نہر کرواؤ، سنت کے مطابق نہر کرواؤ. اتنا بڑا جو مال آپ نے لگایا، پیسہ لگایا، سنت کے مطابق اہتمام کرو. اور فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ جانور پہلوؤں کے بل گر جائیں، گر جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اور وہ ٹھنڈے ہو جائیں. ایسا نہیں کہ ابھی تک جانور ٹھنڈا ہوا نہیں، تڑپ رہا ہے اور پہلے سے ہی قصائی نے اسے چھیلنا شروع کر دیا. ظلم ہے، زیادتی ہے. یہ حکم ہے کہ آپ ذبح کرو، آپ کو ذبح کرنا آنا چاہیے. خاتون بھی ذبح کر سکتی ہے، اسے بھی آنا چاہیے، اپنی قربانی خود ذبح کرے. 4 رگوں کا کٹ جانا یہ جانور کا ذبح ہے.
دو رگیں دائیں بائیں ہوتی ہیں اور دو بیچ کی رگیں ہیں، ایک خوراک کی رگ ہے اور ایک سانس کی رگ ہے، یہ چار بڑی رگیں ہیں، ان کا کٹ جانا جانور ذبح ہو گیا۔ جب یہ چار رگیں کٹ گئی ہیں اب اس کے بعد اسے چھوڑ دو، تم اس کو تڑپنے دو۔ یہ جو تڑپ رہا ہے، یہ جو زور زور سے پیر مار رہا ہے، یہ اندر سے دم مصفوح بہتا خون باہر نکال رہا ہے۔ یہ خون تو ہمارے لیے حلال نہیں ہے، یہ خون اندر سے نکل رہا ہے، نکلنے دو اس کو۔ جب یہ خون اندر سے نکل جائے گا اب اس جانور کے گوشت کا کھانا ہمارے لیے درست ہو گیا، اس لیے کہ شرعی طریقے کے مطابق کیا ہو گیا؟ ذبح ہو گیا۔ اب اس کا کسی جگہ سے بھی پیس اگر آپ کاٹ کے اس کو پکاتے ہیں بغیر دھوئے تو تب بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اندر سے خون نکل گیا۔ یہ گوشت کیا ہے؟ بولو، پاک ہے۔ تو یہ ہے طریقہ۔ اور یہ جو ذبح کیا اور پھر اس کے اندر گلے کے اندر چھری کو بار بار کھومتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ یہ روکو تم کہ جلدی روح نکل جائے۔ کیوں جلدی نکل جائے؟ بھائی جتنا وقت لگے گا لگے گا، تڑپنے دو اس کو، تاکہ جتنا وہ ہلے گا تو اندر سے اس کا خون نکلے گا۔ اس کو کیوں یہ اذیت اور تکلیف دے رہے ہو؟ اور جب ٹھنڈا ہو جائے تو اب فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا۔ ہم جانور کے کتنے حصے کرتے ہیں؟ 3۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک اغنیاء اقربا اعزاء رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غربا کے لیے۔ تینوں حصے یہاں ذکر۔ دیکھو فَكُلُوا مِنْهَا، خود کھاؤ اس میں سے، یہ اپنا حصہ ہو گیا۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور کھلاؤ مالدار کو بھی، قانع قناعت کرنے والے کو بھی کھلاؤ، والمعتر غریب کو بھی کھلاؤ۔ تو تینوں حصے کیا ہو گئے؟ متعین ہو۔ اب اگلا جملہ اور دوسرا مقصد قربانی کا سنیے گا۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اس طرح سے ہم نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے۔ اتنے بڑے بڑے قداور جانوروں کو کھینچ کر چھوٹے چھوٹے بچے لے جاتے ہیں، یہ اس لیے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ کہ اس جانور کے سامنے آپ نے دانہ پانی ڈالا، منڈی سے اٹھایا، اور وہ بیوپاری نے اس کو 2 سال پالا ہے، اس بچڑے کو 1.5 سال اس نے پالا ہے۔ اس سے وہ کتنا مانوس ہو گیا ہوگا، آج اس سے یہ ہٹ کر آیا ہے اور آپ اس کے مالک بنے۔ نہ اس نے وہاں ہنگامہ کیا، نہ اس نے وہاں شور کیا کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ نہیں سمجھے؟ انسان کو کوئی کسی سے جدا کرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں اسی منڈی کے اندر برابر میں ممکن ہے اس کی ماں بھی ہو، ممکن ہے اس کے ساتھ والا دوسرا بھی ہو، لیکن یہ نہیں ہوا ویلا کرتا، یہ نہیں شور کرتا۔ جو جدھر باندھ کے لے گیا یہ چلنے کو تیار ہے۔ یہ مسخر کس نے کیا؟ یہ اللہ نے کیا۔ کبھی سوچا ہے او میرے دوستو، منڈی سے لاتے وقت کبھی سوچا ہے کہ کس نے مسخر کیا؟ اللہ نے۔ اگر وہ بگڑ جائے، وہ ایک ٹکر لگائے تمہیں، کیا ہو جائے گا آدمی کا؟ اور وہ کبھی کبھی اللہ پاک اسے بگاڑتا ہے اور پھر اللہ دکھاتا ہے کہ تم کیا ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے ان جانوروں کے سامنے۔ میں نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے تابع کیا ہے، تمہیں عقل دی ہے، تمہیں بصیرت دی ہے، تمہیں سمجھ دی ہے، یہ سب کچھ دیا ہے کہ تم نے تھوڑا سا چارہ پانی اس کو ڈالا، وہ تمہارے تابع ہو گیا، اور تم تھوڑے سے چارہ ہاتھ میں رکھ کر اس کو لے کے آگے اور آپ نے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی میں لادا اور سیدھے اپنے گھر میں لا کے اتارا ہے۔ اب وہ آپ کا فرما بردار بن گیا۔ پہلے اپنے مالک کا فرما بردار تھا جس کے پاس 1.5 سال 1-2 سال پلا ہے، اب آپ کا فرما بردار بن گیا۔ یہ فرما بردار کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا۔ یہ اس لیے قربانی کا حکم ہے تاکہ تم بھی اللہ کے یوں فرما بردار بن جاؤ۔ ان جانوروں کو دیکھ کر کچھ عبرت پکڑو، ان جانوروں کو دیکھ کر کچھ سبق پکڑو، ان جانوروں کو دیکھ کر کچھ سمجھ پکڑو کہ یہ تمہارے فرما بردار ہیں۔ انکم خلقتم للآخرہ، یہ ساری چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، تمہیں اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کی، یہ تمہارے کام کے لیے ہی ہے، اور اللہ پاک نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایک مقصد ہو گیا لعلکم تشکرون۔ دوسرا مقصد تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تیسرا مقصد لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس اس جانور کا خون نہیں پہنچتا،
اللہ کو اس کے گوشت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تمہارا تقوی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس قربانی کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں کتنی پرہیزگاری پیدا ہوئی ہے، گناہ سے بچنے کا کتنا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ یہ مقصود ہے قربانی سے تقوی کا حصول، اخلاص کا حصول۔ تقوی کا ترجمہ اخلاص سے بھی کرو، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ کتنا تمہارے اندر اخلاص پیدا ہوا، یہ عمل تم سے کروایا گیا، بار بار اللہ کا نام لیا، ذبح کے وقت بھی اللہ کا نام لیا، خریداری کے وقت بھی اللہ کا نام لیا، منڈی جاتے وقت بھی اللہ کا نام لیا، بار بار اللہ کا نام لیا، تاکہ تمہارے ذہنوں کے اندر اللہ کا خوف اور گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور تاکہ تمہارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے۔ تیسرا مقصد اور چوتھا مقصد، کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، یہ اس لیے اللہ نے قربانیوں کا حکم دیا تاکہ جب ان کو تم ذبح کرو تو پھر اس وقت تم اللہ کا نام بلند کرو، اس وقت تم اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی کے گیت گاؤ، اللہ کی عظمت کے گیت گاؤ۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، سب کی آواز، سب کی زبانوں سے بیک وقت یہ آواز نکلے، جو ذبح کر رہا وہ بھی، جس نے پیر پکڑے ہوئے وہ بھی، جس نے سر پکڑا ہوا وہ بھی، جس نے ٹانگیں پکڑے ہوئے وہ بھی، جس نے پیٹ دبایا ہوا جانور کا، سب کے ذمے ہے کہ وہ اللہ کی تکبیر کو بلند کریں، اللہ کے نام کو بلند کریں، پتہ چلے کہ یہ اللہ کے نام پر جانور ذبح ہو رہا ہے، اور اس موقع پر پھر ہم کہیں گے ارے اللہ جانتا ہے، چھوڑ لو بس۔ کیوں؟ کیا فرمایا؟ ایسے اللہ کی تکبیر بلند کرو، کما ہداکم، جیسے اللہ نے، علامہ ہداکم، جیسے اللہ نے تمہیں بتلایا ہے، جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کیسی ہے؟ آپ ذبح کر کے اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم، اے اللہ مجھ سے ایسے قبول کر لے جیسے آپ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کو قبول فرمایا۔ کیا عجیب، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یادگار بنایا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو معیار بنایا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو معیار بنایا کہ اس طرح سے اے اللہ مجھ سے قبول کر لے جیسا تو نے ابراہیم علیہ السلام سے قبول کیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ جانور کو خود ذبح کر رہے ہیں، آپ تکبیر پڑھیے گا، آپ کو خود ذبح کرنا چاہیے، اور باقی کام نہیں کر سکتے، کم از کم چھری خود پھیریے، اللہ کا نام اہتمام کے ساتھ لیجئے۔ اگر آپ نے چھری پھیری، کٹ لگ گیا، آپ کے ہاتھ سے کسائی نے لے لی، ذبح اس نے کیا، آپ نے ذبح نہیں کیا، صرف کٹ لگایا ذرا سا، باقی آپ کا ہاتھ تھرا رہا تھا، آپ نہیں کر پائے، کسائی نے آپ سے لے لی، یا چھری آپ سے چھوٹ گئی اور آپ نہیں کر پائے، اب کسائی نے کر لیا، اس نے تکبیر نہیں پڑھی، تو یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ حکم ہے قربانی کا، مقصد ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم تکبیر پڑھو، تاکہ تم تکبیر بلند کرو۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ آؤ اپنی قربانی کے پاس آ کے کھڑی ہو جاؤ، قربانی کے پاس کھڑی ہونے کا حکم دیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ خواتین خانہ اپنی قربانیوں کو دیکھیں، مگر پردے کی رعایت کے ساتھ، پردے کی رعایت کے ساتھ، غیر محرم کے سامنے نہ آئیں، پردے کی رعایت کے ساتھ چھپ کے دیکھ لیں، اور جب جانور ذبح ہو رہا ہو تو یہ بھی تکبیر پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ بھی پڑھیں، اللہ کا نام بلند ہو، تاکہ اللہ کی عظمت اور کبریائی تاکہ دل میں بیٹھے۔ فرمایا وبشر المحسنین، پھر مخلص جو لوگ ہیں ان کے لیے تو خوشخبریاں ہیں، جنہوں نے یہ سارے کام از اول تا آخر سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے، کیا کہہ رہا ہوں سنیے گا، از اول تا آخر، جانور خریداری سے لے کر ذبح تک، ذبح سے لے کر تقسیم کرنے تک، سب کچھ کس کے لیے کیا ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ دوسرا جملہ سنیے گا، سب کچھ کیسا کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کے مطابق،
اللہ کی رضا کے مطابق، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، تو فرمایا پھر ایسوں کو خوشخبریاں دو، ایسوں کی قربانیاں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قربانیاں اس طرح سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو بھائی درخواست ہے کہ مسائل سیکھ لیجئے، مسائل بڑے اہم ہیں قربانی کے، ان کا سیکھنا، ان کا جاننا سب کے لیے ضروری ہے۔ جانور خریداری کے مسائل بھی سیکھنا، جانور کے ذبح کے مسائل بھی سیکھنا، اور اسی طرح سے جناب گوشت کی تقسیم کار کے مسائل کا بھی سیکھنا۔ میں نے عرض کیا اللہ کی رضا کے لیے، محمد رسول اللہ کی ادا کے مطابق، یعنی آپ کی سنت کے مطابق۔ پھر دیکھو اس قربانی کے مقاصد کیسے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعل لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وسلم۔